جس خطے میں بیٹھے ہیں یہ برصغیر کا خطہ ہے اور یہاں پہ اسلام کہتے ہیں برصغیر میں اسلام ایک عورت کی فریاد پر آیا تھا، ایک مجبور بے بس مسلمان عورت کی صدا پر۔ اس عورت کے پاس نہ ریاست تھی، نہ کوئی این جی او، نہ سوشل میڈیا، نہ کوئی فنڈنگ۔ اس کے پاس صرف ایک چیخ تھی، احجاج مسلمان بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے۔ اور جواب آیا، گھوڑے عرب کی سرزمین سے نکلے اور محمد بن قاسم سندھ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ تاریخ ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ پھر ایک اور واقعہ، مدینے میں ایک عورت، ظلم کرنے والے بھی اس کے اپنے ہم مذہب تھے۔ اس نے موسیٰ کا واسطہ دیا مگر انصاف نہ ملا۔ تب اس کے دل میں خیال آیا، میری عزت اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ کوئی قرارداد، نہ کوئی مذمتی بیان، نہ کوئی پریس کانفرنس۔ اپنی چادر اس عورت کے سر پر ڈال دی اور فرمایا، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں، تو محمد کی بیٹی ہے۔ یہی سنت ہے، یہی اسلام ہے۔ اب ذرا آج کی طرف آئیں۔ آج مولانا صاحب کا ایک کلپ چلتا ہے جو آپ ویڈیو کے آخر پر دیکھیں گے۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں، اسلام عورت کی عزت پر آیا۔ محمد بن قاسم عورت کی غیرت تھا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بات درست ہے، 100% درست۔ مگر سوال یہ ہے، یہ غیرت پاکستان کی عورتوں پر کہاں مر جاتی ہے؟ جب پاکستان کی عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے، جب بالوں سے گھسیٹا گیا، جب ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو سڑکوں پر ذلیل کیا گیا، تب کون سا محمد بن قاسم سندھ سے پنجاب آیا؟ کون سا پنجاب خیبر پختونخوا گیا؟ کون سا محمد بن قاسم بلوچستان پہنچا؟ خاموشی، قبر جیسی خاموشی۔ اب ذرا طنز دیکھیں۔ انڈیا میں ایک وزیر اعلیٰ نے ایک عورت کے نقاب کو ہاتھ لگایا، غلط کیا، اس پر آواز اٹھنی چاہیے، مگر نقاب اترا نہیں۔ پاکستان میں نقاب بھی اترا، دوپٹہ بھی چھینا گیا، عورت کو بالوں سے گھسیٹا گیا۔ تب یہ سب مولوی صاحبان کہاں تھے؟ تب مائک بند تھے یا فنڈنگ بند تھی؟ اور آج یہی لوگ انہیں حکمرانوں سے فریاد کر رہے ہیں جن کے دور میں عورت کی عزت سیکیورٹی رسک بن گئی۔ یہ وہی حکمران ہے جو اپنی عورتوں کو انصاف نہیں دے سکے۔ کمال ہے۔ کہتے ہیں ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور مولانا صاحب نے بھی ایسا ہی کہا۔ بالکل درست۔ تو پھر پاکستان میں جو جنرل کرنل ظلم کر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق فورس سے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ویسے ہی ظالم وردی والا کسی ادارے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ مگر ہم یہ بات صرف تقریروں میں کرتے ہیں، عمل میں نہیں۔ غزہ کی بات کریں ذرا۔ جب غزہ میں عورتیں ماری گئیں، بچے ذبح ہوئے، نسل کشی ہوئی، تب ہمارے حکمرانوں نے کہا اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بحالی کے لیے جائیں گے۔ یعنی پہلے قتل، پھر فنڈ، پھر تصاویر، پھر بیانات۔ کیونکہ آج انسانی حقوق ضمیر سے نہیں، فنڈنگ سے چلتے ہیں۔ اور اب سب سے تلخ سوال جو آپ سب سے ہے، جب عمران خان پاکستان کی عزت کی بات کرتا ہے، عورت کے حق کی بات کرتا ہے، قوم کی غیرت کی بات کرتا ہے، تو اس پر 17 سال کے کیس بنتے ہیں، اس کی بیوی کو سزا دی جاتی ہے، اور کوئی محمد بن قاسم نہیں نکلتا، نہ ممبر سے، نہ مدرسے سے، نہ ریاست سے۔ آخر میں سوال سیدھا ہے، اگر اسلام عورت کی صدا پر آیا تھا تو آج عورت کی چیخ پر کیوں خاموشی ہے؟ اگر محمد بن قاسم ایک مثال تھا تو آج وہ مثال صرف تقریروں میں کیوں زندہ ہے؟ اور اگر ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو ہم ظالموں کو اداروں سے جوڑ کر اپنا ضمیر کیوں بچاتے ہیں؟ یہ الفاظ الزام نہیں، یہ آئینہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، قوم اس آئینے میں خود کو دیکھتی ہے یا ہمیشہ کی طرح نظریں چرا لیتی ہے؟ فیصلہ آپ کا۔ جس خطے میں بیٹھے ہیں یہ برصغیر کا خطہ ہے اور یہاں پہ اسلام آپ سب کو پتہ ہے۔ یہاں پہ اسلام آنے کا جو وجہ تھی اور اسلام یہاں پہ اس طرح پہنچا، وہ ایک مسلمان عورت کی صدا تھی جس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑوں کو عرب کی سرزمین سے جڑایا اور بر صغیر کے دروازوں کے اوپر لا کھڑا کیا۔ ایک مجبور مقہور عورت نے یہ صدا دی، واہ حجاجا، اے حجاج تو بڑا جابر بنتا ہے، بڑا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے کہ مسلمان بیٹی کی یہ ہندو لٹیرے عزت کو لوٹ رہے ہیں۔ تو حجاج نے اس کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، مجھے ایسا لشکر ہی کیوں نہ تیار کرنا پڑے جس کی ابتدا سندھ پہ ہوگی اور آخری سپاہی کوفہ اور بصرہ اور حجاز کے اندر ہوگا، میں اس بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در عالیہ کے سامنے ایک مرتبہ یہودی گنڈوں نے اپنے ہی مذہب اور ملت کی عورت کی عزت کو ہاتھ ڈال دیا۔
उस औरत ने उनको वास्ता दिया, मैं तुम्हारे मूसा की मानने वाली हूं, मैं तुम्हारी हम मजहब हूं, मैं तुम्हारी हम मसलक हूं, हम मशरब हूं। गुंडा सिर्फ गुंडा होता, उसका कोई मसलक मजहब नहीं होता। आज भी मुसलमान औरतों को लूट रहे, क्या वो ये देखते हैं कि इसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा? वो भी गुंडे थे, उनके हाथ बढ़ते चले गए। उस औरत के जहन में यह ख्याल आया कि अब मेरी इज्जत को सिर्फ वो बचा सकता है जो कायनात की हर बेटी को फातिमा की नजर से देखे। कहा, वाह मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दर आलिया के सामने मेरी इज्जत को लूटा जा रहा। रसूलुल्लाह के कान में ये आवाज टकराई, तेजी से बाहर आए, वो कमली जिसकी वजह से कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, उस यहूदी लड़की के सर के ऊपर डाल दी और कहा, मदीना में रहने वाली है यहूदी लड़की, तो किसी यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी है। आज ये सुन्नत, मोहम्मद बिन कासिम की सुन्नत कहां रह गई? बिहार का एक बदमाश वज़ीर आला एक मुसलमान बच्ची के चेहरे से नकाब खींच रहा है, मैं और आप आज पाकिस्तान के अंदर बैठे उसकी मुरम्मत भी नहीं कर सकते। मुरम्मत तो करनी, तो मुरम्मत चाहिए। और मेरा हुक्मरानों से भी ये मुतालबा है, आर्मी चीफ से भी ये मुतालबा है, और सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा नहीं है, पूरी दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक से ये मुतालबा है। आज हिंदुस्तान के एक वज़ीर आला ने एक मुसलमान बेटी के नकाब को नोचा है, इसको निशाने इबरत बना दिया जाए, इसको वैसी सजा दी जाए जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने इस बदसगीर में आके दी थी। अगर गैरत मुस्लिम जिंदा हो तो ये काम हो जाएगा। और बिलखसूस मैं आर्मी चीफ से, वज़ीर हारजा से, वज़ीर आज़म से इस बात का मुतालबा करता हूं कि इस बात को उठाइए।